السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الشکور والصلاة والسلام علی حبیبہ المشکور وعلی آلہ وصحبہ الی یوم النشور، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللہ، متفق علیہ۔ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑائی کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے سوائے اسلامی حقوق کے، اور ان کا حساب لینا اللہ کے اوپر ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، اخرجہ مسلم، کہ نماز انسان اور شرک و کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، اخرجہ الترمذی۔ ہمارے کافروں اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ میرے بھائیوں، پچھلے دروس میں ہم نماز کی فضیلت کے بارے میں، نماز کے احکام، نماز کے واجبات، ارکان سنتے آ رہے ہیں۔ آج نماز چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تنبیہ بتائی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کرتے جائیں گے، وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کیا ہے، نمازوں کو چھوڑتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ اس کا کیا نقصان ہوگا وہ آگے دیکھ لیں گے۔ تو انسان کو چاہیے، اسلام کے اندر جو نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے اس فضیلت کو ملحوظ رکھیے۔ مومن کی پہچان ہے، ایک ایمان والا شخص ہوتا ہے، جب کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ نماز۔ اس کی پہچان، بہت بڑی صفت کیا ہے؟ وہ نمازوں کو ادا کرتا ہے۔ اور جو انسان، ظاہری بات ہے، وہ انسان جو نماز ادا نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی اس سے، تو انسان امانت دار بھی نہیں ہو سکتا، وہ انسان امانت دار بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نماز سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جو انسان نماز ادا نہیں کرتا اس پہ بھروسہ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے نماز کو ادا کرے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سستی اور کاہلی کرنے والوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نماز کے لیے کسی ایک کو آگے بھیجوں، اور جو انسان نماز پڑھنے سے رہ جاتا ہے، جو گھروں کے اندر سوتے رہتا ہے، اس کے جا کے گھر کو آگ لگا دو۔ یہاں تک ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں۔ تو یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ کافر اور مشرکین کے درمیان، مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو یہ نماز ہی ہے۔ دیکھیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے چھوڑنے والے انسان کفر اصغر کا شکار ہوگا یا کفر اکبر کا شکار ہوگا، اس میں بہت سارا اختلاف ہے۔ بہرحال
نماز کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ نماز 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 کی تلقین کی ہے، تو اس کی بڑی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، نماز چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طریقے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی فرض چھوڑ دیتے ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے، نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، نماز کا وقت گزر بھی جاتا ہے، لیکن ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ مجھ سے ایک فرض چھوٹ رہا ہے، مجھے نماز ادا کرنا ہے۔ اگر واقعی انسان نمازی ہوتا ہے تو اس کو کیا دل کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے کہ میں کب وضو کروں اور کب نماز ادا کروں۔ یہ ایک مومن کی سچی نشانی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز کی حفاظت وہی لوگ کرتے ہیں جن کو آخرت کا ڈر ہو، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا جسے احساس ہوتا ہے، وہی لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ دیکھیے، اس سے 2 سال 3 سال پہلے جو ایک بہت بڑی وبا ہمارے درمیان پھیلی ہوئی تھی کرونا کے نام سے، لوگ اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہو کر مسجد آ کر نماز پڑھنا چاہتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن اس وقت دروازے بند تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں موقع دیا ہے، ہمارے درمیان ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھنے والے، کھانے پینے والے رشتہ دار کتنے آج قبر کے اندر مدفون ہیں، آج اس دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے وقت ملے گا تو ہم سدھر جائیں گے، وقت ملے گا تو پڑھیں گے، وقت ملے گا تو انشاءاللہ 5 وقت نماز ادا کریں گے، اسی آرزو میں تھے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین کی اس موقع کو غنیمت جانیے، باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے فرائض نماز کے ساتھ ساتھ انسان کو نوافل کا بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان، ہم نے اس سے پہلے حدیث میں سنا کہ جب انسان کے درمیان فرائض کی کمی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کیا کہے گا فرشتوں سے، اس کے پاس کچھ نوافل ہے کیا، دیکھو بولتا، اور نوافل ہے تو اس کو فرض کے درمیان کیا ہے، اس کو فرض سے بھر دو۔ تو انسان کے پاس نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو نماز کو کسی بھی حالت میں کہیں بھی آپ ہرگز کو نہ چھوڑیے۔ ایک مخلصانہ، ایک عاجزانہ درخواست ہے، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر آپ جنگل میں بھی ہو، کسی جگہ گئے بھی ہیں، تو آپ کو وقت ہو گیا، اذان دے کے نماز پڑھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے آدمی سے خوش ہوتا ہے۔ تو کسی بھی حالت میں کہیں بھی آپ نماز کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تادم حیات 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔